یہ کیسے بنیاد ہم پھر اس کو دہرانا چاہیں گے. کاشف جب پیدا ہوا 1980 میں کاشف پیدا ہوا. میں خود 22 سال کا تھا اس وقت. 22 سال تو گھومنے پھرنے کھانے پینے کا ٹائم ہوتا ہے. ایسے ہی میں اس لیے بھی جب بھی یہ بات کرتا ہوں میرے سامنے نئے سرے سے بات شروع ہوتی ہے, پوری دنیا والوں کے لیے بھی میرے لیے بھی. صحیح ہے کہ میں نے جو تکلیف اٹھائی تھی آج جو میرے. لیکن ایک بات میں معافی چاہتا ہوں بس, جب میں نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا تھا, بادامی صاحب بھی ظاہر ہے اللہ نے اس نعمت سے بہرہ مند کیا, تو ہم تبھی سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی شادی ایسے کریں گے. آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ جو گھر بنائیں گے نا کوشش کریں گے اس کے لان میں اس کی مہندی ہو, اس میں اس کا کمرہ اس طرح سے ہو, یہ اسکول جائے گا. یہ تو کوئی باپ سوچتا ہی نہیں ہے اپنے بچے کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہ یہ اسکول جانے سے زیادہ خون لگوانے جائے گا. یہ تو آپ نے ہر ہفتے یہ بچے تو اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ایسے بچے ہوں اور 3 4 5 بچے کنٹینیو. ہمارے بچوں کو کبھی زندگی میں ایک دفعہ ہم ٹیکے بھی لگوانے جاتے ہیں تو گھر پہ آ کے 10 دفعہ پوچھتے ہیں ٹیکا لگا تھا, آج میرے بچے کو بڑی تکلیف ہوئی تھی, صحیح اب یہ بخار ہو گیا, اللہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور جس بچے کو گھر میں تھیلیسیمیا کا بچہ پیدا ہو جائے یار اس کا پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. کاشف کو جب پہلی بوتل بلڈ لگی تھی جب وہ 3 مہینے کا تھا تو اس کے سر سے وین نہیں مل رہی تھی. ہم ماں باپ کے کیا گزر رہی ہوگی, ہم سوچ رہے تھے بس 1 ٹائم ہوگا نا ختم ہو جائے گی. ویکسینیشن کے لیے میں لے کے گیا تھا اپنے بچے کو, اور ایک بار زندگی میں کنولا لگا تو ہم ماں باپ نہیں تھے اس وارڈ سے دور چلے گئے تھے کہ ہم نہیں سن سکتے تھے اپنے بچے کے رونے کی آواز. اور ویکسینیشن ہم جانتے ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے ہو, یہ خون تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ لگتا رہے گا, آج سے 10 دن بعد لگے گا, 15 دن بعد لگے گا. 10 دن 15 دن کی 20 دن کی بھی نوبت نہیں آتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ بچہ تو پیدا ہو گیا, اس کو بلڈ لگنا شروع ہو گیا, ڈاکٹروں کے بعد اب بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں کہ شاید یہ بوتل اس کی آخری بوتل ہوگی بلڈ لگنے کی. کاشف تو اس حال میں 14 سال کا ہو گیا تھا. بلڈ لگتے لگتے 3 4 بوتل مہینے میں, کبھی ٹانگ میں کبھی سر میں. ماں باپ کیا نہیں کرتے ہیں اولاد کے لیے. اب ذہن میں کسی نے کہا اس کو اگی لے جاؤ, بڑے اچھے بابا جی پھونکے مارتے ہیں, اچھا جی لے گئے. کسی نے کہا خواب میں آپریشن ہوتا ہے, ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. میں یہ بات ضرور بتاتا ہوں کہ جب کاشف کی 94 میں طبیعت بہت خراب ہوئی تھی اور اس کو ہاسپٹل میں داخل کیا, نہ اس کی موت آتی نہ اس کی زندگی آتی, تو ایک دن میں بڑی دعا کر رہا تھا اللہ پاک سے, اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ اس کے لیے بہتری کر دے. کبھی ہم سوچتے بہتری کا مطلب ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ اس کو اٹھا لے. 14 سال کا بڑا ٹائم ہوتا ہے. وہ اسکول جاتا تھا, 9th کلاس کے ایک پیپر چل رہے تھے, سارا یہ کنڈیشن خراب ہو گئی. میں جب ہاسپٹل میں دوبارہ اندر گھسا, نماز بھی عصر کے ٹائم دعا کر کے, کہ کیونکہ اس کی سانس نہ آ رہی تھی نہ جا رہی تھی, 7-8 دن اس حالت میں گزر گئے. تو میں نے ایک ڈاکٹر سے بشرا کھڑی تھی دروازے پہ ہاسپٹل, کہنے لگی اقبال صاحب اتنی زور زور سے رو رہے تھے, آپ کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی, آپ ایک ہی دعا کرے جا رہے تھے اللہ اس کے لیے بہتری کر دے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کیا دعا مانگوں, مجھے بتائیں کہ کوئی ایسی دعا ہو گئی. آج 14 سال میں نے کیا تکلیف نہیں اٹھائی ہے. صحیح ہے. کیا اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے قرآن میں, اس میں حدیثوں میں ذکر ہے, کہیں نہ کہیں اشارہ ہے ہر بیماری کا علاج ہے. کہنے لگا ایک علاج نکلا ہے مگر بہت دیر ہو گئی, بون میرو ٹرانسپلانٹ اٹلی میں ہوتا ہے یا لندن میں ہوتا ہے. یہ اس وقت 94 کی بات ہے جب 90 لاکھ روپے کا ٹریٹمنٹ تھا. اللہ نے دعا بھی سن لی, میں اس کو لے بھی گیا. میں اس کو شارٹ کٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ اٹلی میں گیا, اٹلی نے منع کر دیا کہ بھائی بون میرو ٹرانسپلانٹ نہیں ہوگا, اس کی باڈی میں آئرن بڑھ گیا. نارمل انسان کے جسم میں آئرن 40 سے 100-150 تک ہوتا ہے. کاشف کے جسم میں 7700 آئرن تھا. انہوں نے جواب دے دیا. پھر میں لندن لے کر آیا, لندن میں 90 لاکھ کا ٹریٹمنٹ تھا. لندن والوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آئرن نکالو. آئرن نکالنے کے لیے 15 گھنٹے روز سوئی اس کے پیٹ پہ لگی رہتی تھی. ایک تکلیف دہ عمل پھر جاری تھا. کبھی کچھ اس نے کہا, آپ کو یاد ہے کہ آپ سے کوئی بات کی ہو, یا وہ جب دیکھتا تھا آپ کی طرف, بچہ تو باپ کو سمجھتا ہے نا کہ سب کچھ کر سکتا ہے, اللہ نے اس کو ہر طاقت دی ہے, میری ہر خواہش پوری ہو جائے گی. تکلیف میں ہوتا ہوگا تو کوئی بات کی کبھی اس نے اس کی کوئی نظر, اس کا کوئی دیکھنا یاد ہے آپ کو؟ میں سوچتا تھا کاشف خالی میرے بیٹے کی حیثیت سے نہیں, اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود بھی وہ اتنا زبردست بہادر بچہ تھا. تو میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی اس کا کینولا پاس ہوتے اس نے سی کیا ہو. جب ہم لندن میں تھے, ہم جب جاتے تھے کسی شو روم کے باہر کھڑے ہو کے جھانکتا تھا, پھر کہتا نہیں یار ابو یہ چیز اچھی تھی مگر ہم لے نہیں سکتے, ہمیں تو اپنے بون میرو ٹرانسپلانٹ کرانا ہے.
تو وہ خواہشات کو مارتا تھا اور بڑا ذہین بچہ تھا. برحال 96 میں 15 مارچ میں اس کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کے دوران اس کو 10 بوتل بلڈ لگتا تھا. 10 بوتل بہت بڑا ایک مسئلہ تھا. اتنا بلڈ لگا, اتنا لگا. اب آپ کے میرے جسم میں, یہ سننے والوں کے لیے بھی, ساری دنیا کے لوگوں کے لیے, کہ آئرن کی مقدار 40 سے 160 نینو گرام لیمٹ ہوتی ہے. 160. کاشف کے جسم میں 11,000 سے زیادہ آئرن تھا. آپ کیا کریں گے؟ غبارے میں کتنی ہوا بھریں گے؟ غبارے نے نا پھٹ جانا ہے. میں اس لمحے کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا, اس وقت کو نہیں بھول سکتا, رات کو 3:30 بجے کے ٹائم کو نہیں بھول سکتا جب اس کی میں نے ایک تکلیف دہ موت دیکھی. 11,000 اور 11,000 غبارے میں ہوا بھریں گے, پھٹ جائے گا. میں نے اس کی تکلیف دہ موت یہ دیکھی ہے, اس کا میں نے دل پھٹتے دیکھا. میں نے اس کی آنکھ ناک سے خون کی دھار نکلتے دیکھی ہے. یا اللہ, ہم نے اتنا کچھ کیا اور میرا بیٹا نہیں بچا سکے, ایسی موت مر گیا. ہم نے کاشف کو وہیں دفنایا لندن میں. اس کے ایک جنازے پہ عہد کیا, اللہ مجھے بس اتنی زندگی دے دے, میں پاکستان جا کر کچھ کروں. آج 24 سال ہو گئے, سکون ہی نہیں آتا. کاشف میری نظروں کے سامنے سے نہیں ہٹتا.